آج محترم حاجی محمد زمان صاحب علیہ رحمہ، جن کا میں نے پہلے بھی عرض کیا، صحیح العقیدہ سنی اور باشرہ علماء کے ساتھ ان کی ایک وحلانہ محبت تھی۔ بڑے بڑے اکابر ان کی رحلت کے بعد ان کے صاحبزادے حاجی محمد گلزرین صاحب اور چودھری محمد اقبال صاحب نے جو ان کی کتابیں دی، اور میں دیکھ کے دھانک رہ گیا کہ حاجی صاحب کا اتنا مطالعہ اور خوبصورت انداز کے ساتھ ان پہ جو ہے انڈر لائن کیے ہوئے، حاشیے لگائے ہوئے، اور اتنی خوبصورت باتیں کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ تحریر بھی کی ہوئی۔ یقین جانیے آج بھی جب میں دیکھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ علماء کے ساتھ ان کا یہ جو پیار تھا، محبت تھی، اس کی وجہ سے آج تقریباً یہ دوسرا یا تیسرا سالانہ عرس مبارک ہے۔ تو انشاءاللہ اب ہر سال 5 جنوری کو اسی جامعہ مسجد میں حاجی صاحب کا عرس مبارک ہوا کرے گا۔ شخصیت جنہیں لوگ امیر المجاہدین، امام العاشقین، شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین صاحب رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا آج چہلم شریف ہے جو جاری و ساری ہے، وہاں تو نہیں ہم جا سکے۔ انشاءاللہ آخر میں قبلہ شاہ صاحب یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا محمد بشیر مصطفی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، وہ دعا فرمائیں گے، تو ان کا بھی آج چہلم شریف ہے۔ ان کے حوالہ سے میں نے جمعہ المبارک کے موقع پر بھی پورا پاکستان امٹ کے چلا گیا۔ یہی سبق ہے، اگر ایک معذور شخص جسمانی طور پر عشق تو ان کا لازوال تھا، تو آج کے اس اجتماع میں ہم انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ان کی جو دینی خدمات ہیں، لازوال خدمات، بچے بچے کے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کی۔ آج ہر گھر میں لبیک یا رسول اللہ کی آوازیں آتی ہیں۔ تو اب میں ملتمس ہوں دعوت خطاب کے لیے حضرت علامہ مولانا پیر سید مجتبیٰ شاہ صاحب سبحانی، وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے نورانی بیان سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں۔ محبت سے نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک، بابا بولا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی أبدى الأفلاک والأرضین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، وعلى أصحابہ الہادین المہدیین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। हज़रात गिरामी, हमारी महफिल में यादगार इस्लाफ पैकर इखलास व मोहब्बत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज पीर मोहम्मद बशीर मुस्तफ़ी साहब ज़ीदा मजदूहू तशरीफ़ लाए। जनाब को यहाँ तशरीफ़ लाने पर खुश आमदीद कहते हैं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली के अंदर दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरन। जो बंदा मोमिन मुझ पर एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ता है, खालिक के कायनात उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। जो एक मर्तबा पढ़े 10 रहमतें। वमन सल्ला अलैया अशरन सल्लल्लाहु अलैहि मिआ। फरमाया जो बंदा मोमिन मुझ पर 10 मर्तबा दरूद पाक पढ़े, खालिक के कायनात उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। वमन सल्ला अलैया मिआ। जो बंदाए मोमिन मुझ पर 100 मर्तबा दरूद पाक पढ़े, कतबल्लाहु लहू बराअतम मिनन नार व बराअतम मिनन निफाक। जो बंदा 100 मर्तबा मुझ पर दरूद पाक पढ़े, रब्बे कायनात उसकी दोनों आंखों के दरमियान ये लिख देता है कि ये 100 मर्तबा दरूद पाक पढ़ने वाला बंदा जहन्नम की आग से भी बरी है, मुनाफिकत से भी आजाद है। इसलिए बावाज़ बुलंद एक मर्तबा फिर दरूद पाक पढ़े। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खैर खल्किल्लाह। स्टेज की जीनत क़िबला हज़रत साहिब, उलमाए किराम, मोहतरम उस्ताज़ी मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शौकत सियालवी साहिब, बानियान महफिल मोहतरम मौलाना इमरान नक्शबंदी साहिब, शहजाद नक्शबंदी साहिब, मोहतरम साहबजादा मोहम्मद रमज़ान कासिम साहिब, दिगर जितने भी अहबाब तशरीफ़ लाए हैं, रब्बे कायनात हमारे यहाँ बैठना, अल्लाह की हम्दो सना करना, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली में गुलहाए अकीदत पेश करना और अल्लाह वालों के तज़किरे करना अपनी पाक आला बारगाह में कबूल फरमाए। मोहतरम इमरान साहब ने हुक्म दिया शान औलिया पे मुख्तसरन बयान करना है, तो बिला तमहीद खुतबा के अंदर जो आयत मुक़द्दसा मैंने तिलावत की है, सूरह मुनाफिकून की आयत मुक़द्दसा का ये कुछ हिस्सा है। फरमाया वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। इस आयत मुक़द्दसा में तौहीद भी है, रिसालत भी है और शान औलिया भी है। फरमाया वलिल्लाहिल इज़्ज़ा, अल्लाह ही के लिए हैं तमाम इज़्ज़तें, तमाम शानें, तमाम बुलंदियाँ।
یعنی تمام عزتوں کا خالق بھی اللہ ہے، تمام عزتوں کا مالک بھی اللہ ہے، اور تمام عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تمام عزتیں اللہ کے لیے ہیں، کیونکہ اللہ عزتوں کا خالق ہے، مالک ہے، عزتیں اسی کے لیے ہیں۔ جس کسی کو عزت عطا ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ اب کیا ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں تو اللہ نے کسی اور کو بھی عطا فرمائی؟ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو دو گروہ ہیں۔ ایک کہنے والا کہتا ہے کہ اللہ نے عزتیں عطا فرمائی، اور دوسرے نے یہاں تک کہہ دیا کہ چھوٹی مخلوق ہو یا بڑی ہو، اللہ کے ہاں معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، وہ چوڑے اور چمار سے بھی بدتر ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ایک گروہ وہ ہو گیا، وہ کہتا ہے ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزتیں اللہ کے لیے ہیں، وَلِرَسُولِهِ، اور اللہ کی عطا سے اس کے رسول کی بھی شانیں ہیں، اس کے رسول کی بھی عزتیں ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اللہ نے عزتیں عطا فرمائی، اور آگے فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ، جو رسول کے ساتھ لگ گیا، جو میرے محبوب کے جتنا قریب ہو گیا، جسے میرے محبوب کی مجلس روحانی کی ظہوری میسر آ گئی، تو جتنا میرے محبوب کے قریب تر ہوتا جائے گا، جتنے میرے محبوب کی محبت اس کے دل کے اندر بستی چلی جائے گی، میرے محبوب کا عشق جس کے دل کے اندر سرایت کرتا چلا جائے گا، جس طرح میں شانوں والا، میرا محبوب عزتوں اور شانوں والا، وہ مومن جو میرے محبوب کے جتنا قریب ہوتا چلا جائے گا وہ بھی شانوں والا ہوتا چلا جائے گا۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ کے لیے ہے، شانیں اللہ کے لیے ہیں، وَلِرَسُولِهِ، عزت رسول کے لیے ہیں، شان رسول کے لیے ہیں، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومن جو محبوب کے قریب ہو گیا، جو محبوب کے قریب ہو گیا، رب کائنات اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ تو پتہ چلا عزتیں اللہ کے لیے، عزتیں اس کے محبوب کے لیے، اور عزتیں اولیاء کے لیے ہیں، شانیں اولیاء کے لیے ہیں۔ اللہ خود بھی شانوں والا، اللہ نے اپنے اولیاء کو، انبیاء کو بھی شانیں عطا فرمائی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایک گروہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے معاذ اللہ، اسے کیا خبر کہ اللہ کی شانیں کیا ہیں۔ ایک نے یہ کہہ دیا کہ معاذ اللہ، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد، معاذ اللہ رسول کے بارے میں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہاں تک کہہ دیا کہ انہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ اولیاء کے بارے میں کہہ دیا کہ مر گئے، مٹی ہو گئے، مزارات پہ کیوں جاتے ہو؟ حالانکہ رب فرماتا ہے عزتیں اللہ کے لیے ہیں، رسول بھی شانوں والے، اور جو رسول کے ساتھ اللہ کے ساتھ لو لگا لیتا ہے وہ بھی محروم نہیں رہتا، شانوں والا بن جاتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں جن کا رویہ ہی یہی ہے، جن کا معاملہ ہی یہی ہے، مسجدوں میں آ کر آپ کو ملا جو ممبروں پہ بیٹھ کر یہی درس دیں گے، کیوں جاتے ہو مزارات پہ، کیوں حضور کو یا رسول اللہ کہتے ہو؟ دیتا اللہ ہے، شانوں والا اللہ ہے، عظمتوں والا اللہ ہے، عزتوں والا اللہ ہے، ان کے پاس کیوں جاتے ہو؟ رب فرماتا ہے قصور ان کا نہیں ہے، حقیقت یہ ہے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جو باہر سے کلمے پڑھتے ہیں، دل سے منافق ہیں، نہ اللہ کی شانوں کو مانتے ہیں، نہ نبیوں کی شانوں کو مانتے ہیں، نہ ولیوں کی شانوں کو مانتے ہیں۔ پریشان نہ ہوا کرو کہ یہ وجہ کیا ہے، یہ انبیاء کے بھی گستاخ ہیں، اولیاء کے بھی گستاخ ہیں، ان کے بھی بے ادب ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ منافق ہیں، بظاہر تو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، بظاہر تو قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ماتھے پہ ان کے محراب ہیں، داڑیاں ان کی جھکی ہوئی ہیں، ناف سے بھی نیچے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ نے نبیوں کو شانیں عطا فرمائی وہ بھی نہیں مانتے، جو اللہ نے ولیوں کو شانیں عطا فرمائی وہ بھی نہیں مانتے۔ جب اللہ کی عطا کو نہیں مانتے تو رب کائنات فرماتا ہے اصل منافق بھی یہی ہے۔
رب کائنات نے شانیں عطا فرمائی. فرمایا اللہ بھی شانوں والا، اللہ بھی عزتوں والا، اللہ کے انبیاء بھی عزتوں والے، اللہ کے اولیاء بھی عزتوں اور شانوں والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو اولیاء کو شانیں عطا فرمائی مختصر 10-15 منٹ کے اندر، ان شانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک شان کہ رب کائنات نے اپنے اولیاء کو کرامات عطا فرمائی، اور ان کا ذکر خود قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا. آج ہم بیٹھتے ہیں اولیاء کرام کے تذکرے کرتے ہیں. جب ہم کسی بزرگ کا عرس مبارک مناتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، ان کی عبادات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ان کی شان بیان کی جاتی ہے، ان کے معمولات کو بیان کیا جاتا ہے، ان کی کرامات کو بیان کیا جاتا ہے. اور ہمیں کہا جاتا ہے عرس نہ مناؤ. بیان کیا جاتا ہے، شان اولیاء بیان کی جاتی ہے. حالانکہ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے اولیاء کے معمولات کو خود بیان فرمایا، اللہ نے اپنے اولیاء کی عبادات کو خود بیان فرمایا، اللہ نے اپنے اولیاء کی کرامات کو خود بیان فرمایا ہے. رب کائنات کی ایک ولیہ ہیں حضرت مریم، جو حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ ہیں. ان کا تذکرہ قرآن کے اندر فرمایا. رب نے فرمایا وہ محراب کے اندر عبادت کیا کرتی تھی. اب رب کائنات نے اپنی ولیہ کی عبادت کا تذکرہ خود فرمایا، ان کی شان بیان فرمائی، ان کی کرامت بیان فرمائی. فرمایا جب بھی زکریا علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام حضرت مریم کے پاس محراب میں آتے، دیکھتے کیا، واجدہ عندہا رزقا، دیکھتے کہ ایسا پھل جو موسمی ہے اور ایسا پھل جس کا موسم بھی نہیں ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہوتا ہے، جس کا موسم ہی نہیں ہے. جب حیران ہو کے پوچھتے ہیں اے مریم یہ کہاں سے آیا، تو حضرت مریم کہتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. اللہ خود ولیوں کی کرامات کو بیان کرتا ہے. تو پتہ چلا ولیوں کی کرامات کا بیان، ولیوں کی شانوں کا بیان، ولیوں کی عبادات کا بیان یہ آج کی بات نہیں ہے. رب کائنات کلام پاک میں خود یہ ارشاد فرما رہا ہے. حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ، جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا وقت ہے آپ کو بھوک محسوس ہوتی ہے. آپ ایک کھجور کے خشک تنے کے پاس، خشک شاخ کے پاس موجود تھیں. آپ کو بھوک محسوس ہوئی. رب نے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا. رب کائنات نے فرمایا اے مریم تجھے بھوک محسوس ہو رہی ہے، تو نے کرنا کیا ہے، یہ خشک تنا ہے، اس خشک تنے کو پکڑ کے ہلا، یہ خشک تنا تر بھی ہوگا اور تجھے پکی ہوئی کھجوریں بھی عطا فرما دے گا. حضرت مریم نے، اب خشک تنا ہے، کوئی خشک درخت ہو اب کب تک وہ تر ہوتا ہے، کتنی اسے مدت لگتی ہے، اور پھر اس پہ کھجوریں لگیں اور پھر پکیں، کتنی مدت لگتی ہے. لیکن اللہ کی ولیہ نے اس خشک تنے پہ ہاتھ رکھا، ابھی ہاتھ واپس نہیں آیا تھا کہ پکی ہوئی کھجوریں گر گئیں. تنا خشک ہے، اللہ کی ولیہ کا ہاتھ لگا ہے، ابھی ہاتھ واپس نہیں آیا، پکی ہوئی کھجوریں گری ہیں. مولا تو قادر ہے، تو بغیر ہاتھ لگائے بھی پکی کھجوریں دینے پہ قادر ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو بغیر ہاتھ لگائے بھی پکی ہوئی کھجوریں دے سکتا تھا. رب نے فرمایا اگر میں بغیر ہاتھ لگائے پکی ہوئی کھجوریں دے دوں تو کون جانے گا کہ میرے اولیاء کے ہاتھوں کی برکت کیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شان اولیاء. یہ اولیاء کے ہاتھوں کی برکت ہے. حضرت مریم نے ہاتھ لگایا، فوراً وہ تنا تر بھی ہو گیا، اس پہ کھجوریں بھی آ گئیں اور کھجوریں پک کے گر بھی گئیں. اتنی جلد جو ہے
اس کے اندر تغیر ہوا. رب کائنات نے قرآن کے اندر بتا دیا. جو مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا تھا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالات آتے بے ریا. آپ نے فرمایا تھا اگر کوئی بندہ 100 سال تک نفلی عبادت بغیر ریا کے کرتا ہے لیکن دوسری جانب ایک لمحہ کے لیے کسی ولی کامل کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ ایک لمحہ کا بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہو جایا کرتا ہے. بے ریا عبادت سے افضل ہو جایا کرتا ہے. اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ شان. اللہ نے بنی اسرائیل کے اولیاء کی شانیں بیان کی. یہاں پہ حضرت مریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ لگنا تھا. کھجوریں جو ہیں وہ گر گئیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کی کرامت کو بیان کیا. یہ کرامت ہے کہ ہاتھ لگا خشک تنا تھا کھجوریں گر گئیں. اسی طرح حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ مرکات شریف کے اندر فرماتے ہیں ان مرہ ولی ببلدۃ، اگر اللہ کا ولی کسی بستی سے گزر جائے، وہاں پہ ٹھہرے نا، بس گزر جائے، بس گزر جائے. اللہ کا ولی کسی بستی کسی شہر کے پاس سے گزرتا ہے. ملا علی قاری فرماتے ہیں اللہ کا ولی کسی بستی کے پاس سے گزرتا ہے، رب کائنات اس کے گزرنے کی وجہ سے اس بستی والوں پہ اپنی رحمتیں نچھاور فرما دیتا ہے. تو اللہ کا ولی صرف گزر جائے تو وہ بستی والے وہ شہر والے محروم نہیں رہتے. تو جس بستی کے اندر اللہ کا ولی ڈیرا جما دے، جس بستی کے اندر اللہ کا ولی ٹھہر جائے، جس بستی کے اندر اللہ کے ولی کا مزار ہو تو سمجھ لیں کہ وہ بستی کتنی شان و عظمت والی ہوگی، اس میں کتنی رب کائنات کی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اولیاء کا قصہ قرآن کے اندر بیان کیا اور پوری سورہ مبارکہ نازل فرمائی. سورہ کہف. اب یہاں پہ اصحاب کہف کا تذکرہ ملتا ہے. سورہ کہف کو پڑھا جائے تو مکمل یہ اللہ کے اولیاء کا قصہ بیان ہوا ہے. وہ جو غار والے تھے، جو تقریباً 300 صدیوں سے زائد غار میں سوئے رہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی شان بیان فرماتا ہے. جب وہ غار کے اندر سوئے، قرآن کہتا ہے رب نے انہیں اتنی شانیں عطا فرمائی کہ خالق کے کائنات نے سورج کو بھی حکم دیا کہ تھوڑا سا غار کے دہانے سے ہٹ کے طلوع و غروب ہو، اس لیے کہ اس کی شعائیں اللہ کے ولیوں کی نیند کے اندر خلل نہ پیدا کر سکیں. اور صرف 1-2 دن کے لیے نہیں، صرف 1-2 دن کے لیے نہیں، 3 صدیوں سے زائد، 3 صدیوں سے زائد اللہ تعالیٰ نے سورج کو حکم دے دیا. اب سورج کے جو راستے تھے وہ بدل گئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے لیے سورج کے راستوں کو بدل دیا. اور آگے آتا ہے رب کائنات نے فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اللہ کے یہ ولی غار کے اندر سوئے ہیں. رب فرماتا ہے یہ تو سوئے ہیں، وَنُقَلِّبُهُمْ ہم بدلتے ہیں، وَنُقَلِّبُهُمْ ہم بدلتے ہیں، ذات الیمین و ذات الشمال یہ سوئے ہیں، ان کی کروٹیں ہم رب خود بدلتے ہیں. ولی سوئے ہیں جن کی شانیں اتنی ہیں کہ سوئے وہ ہیں، کروٹیں رب بدل رہا ہے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذات الیمین و ذات الشمال، کبھی دائیں کروٹ ہے کبھی بائیں کروٹ ہے. 3 صدیوں سے زائد یہ سوئے رہے، رب کائنات ان کی کروٹیں خود بدل رہا ہے. ان کی شانیں یہ ہیں، ان کی شانیں ہم کیا بیان کریں. فقط بات یہ ہے کہ ہم اگر اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو ہم جب اللہ سے سوال کرتے ہیں مولا ہم تیرے قریب ہونا چاہتے ہیں، ہم کریں کیا، جائیں کہاں؟ آئے تو لوگ کہتے ہیں کہ بس اللہ سے مانگو، بس اللہ سے مانگو. یقیناً دینے والا اللہ ہے، یقیناً حقیقی مستعان وہ ہے. لیکن آج علم تو بہت ہے، عمل تو بہت ہے، لیکن اللہ والے کی تربیت کی آج کمی ہے. آج ہمارے اندر تربیت کی کمی ہے کہ ہم اللہ والوں کے پاس
نہیں بیٹھتے، ان سے تربیت حاصل نہیں کرتے۔ اگر علم ہو، عمل بھی ہو، کسی اللہ والے سے تربیت حاصل نہ کی تو ہو سکتا ہے سب کچھ برباد ہو جائے۔ اور اگر علم بھی نہیں ہے، عمل بھی نہیں ہے، کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ گئے تو علم بھی آ جائے گا، عمل بھی آ جائے گا۔ اگر ہم رب کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، رب فرماتا ہے ان اللہ مع المتقین۔ اگر رب کے پاس آنا چاہتے ہو تو ولیوں کے پاس آ جاؤ۔ جب تم ولیوں کے پاس آ جاؤ گے، ان اللہ مع المتقین، اللہ تمہیں ولیوں کے پاس سے مل جائے گا۔ اور اگر اللہ کی رحمت چاہتے ہو کہ تم پر اللہ کی رحمت ہو جائے تو فرمایا اللہ کی رحمت بھی جو ہے قریب من المحسنین، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اگر اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو بھی ولیوں کے پاس آ جاؤ۔ جس جگہ ولی بیٹھتا ہے اللہ کی رحمت اسی جگہ پہ برستی ہے۔ اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صحبت اختیار کریں۔ جب یہ صحبت اختیار کریں گے تو یہ صحبت جو ہے ہمیں اللہ تک پہنچائے گی، اللہ کا قرب عطا کرے گی۔ اور یہیں رب کائنات نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے کہ ہم دعا کریں۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ رب کائنات نے ہم تو ویسے اپنی دعاؤں کے اندر مال بھی مانگتے ہیں، دولت بھی مانگتے ہیں، اپنی دعائیں جو آپ از خود ہم مانگتے ہیں وہ تو سارا کچھ مانگتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ سے عرض کریں مولا تو بتا ہم تجھ سے کیا مانگے، تو اللہ فرماتا ہے اگر مجھ سے مانگنا ہے تو ہدایت مانگو۔ اہدنا الصراط المستقیم سب سے بڑی نعمت ہے۔ بندے کے پاس مال ہو، دولت ہو، عزت ہو، سب کچھ ہو، لیکن ہدایت نہ ہو تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اور اگر ہدایت آ جائے تو وہی مال جو اسے اللہ تعالیٰ نے نعمت کی صورت میں دیا، اولاد دی، دنیاوی عزتیں دی، عظمتیں دی، نعمتیں دی، اور ساتھ ہدایت بھی مل گئی تو وہی مال اسے جنت میں لے جائے گا۔ ہدایت مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راہ کی طرف ہدایت مانگو۔ اور فرمایا وہ ہدایت والا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ہدایت والا راستہ ان کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ اور اللہ نے ذکر فرمایا، اللہ نے فرمایا انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ہدایت یافتہ جو لوگ ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، شہید ہیں، صالحین ہیں، صدیقین ہیں۔ شہداء، صالحین، صدیقین، یہ اولیاء کے مراتب ہیں، یہ اولیاء کے مرتبے ہیں۔ اور فرمایا اللہ کے جو نبی ہیں وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس لیے ہم نے اگر دین پہ چلنا ہے، ہم نے اگر اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، ہمیں اولیاء کے قدموں میں آنا ہوگا، انبیاء کے قدموں میں آنا ہوگا۔ یہ دو وہ درجات ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ المختصر یہ کہ جن پہ رب کائنات نے انعام فرمایا وہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے ولی ہیں۔ اب ان کی بارگاہ میں جب ہم آ جائیں گے تو رب کے قریب ہو جائیں گے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اولیاء کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے اکتساب فیض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے، حضور کی مجلس کی حضوری عطا فرمائے، اولیاء کاملین کی مجالس کی حضوری عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ سلام شمع بز میں ہدایت پہلا آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت سلام مصطفیٰ نے رحمت پہلا آنکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہلا
حبیبی یا رسول اللہ میرے آقا کاش دل میں تم مگی ہو اور آقا جی تیرا در اور یہ جبی ہو میں یہاں دل میرا وہی ہو میں یہاں دل میرا وہی ہو اور آقا جب مروں تو وہ زمین ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ اور یہ سلام آج زالا ہو قبول. تشریف رکھے تمام حضرات. تو دعا کے فوراً بعد میں گزارش کروں گا کہ مسجد کے صحن میں لنگر شریف کے لیے جگہ بنائی گئی ہے. سبھی حضرات وہاں تشریف لے جائیں. جو آخر میں حضرات کیونکہ آپ پیچھے بیٹھے ہیں آپ کو پہلے باہر جانا پڑے گا تو اس کے بعد لنگر کے فوراً بعد اذان ہوگی اس کے بعد پر وقت جماعت ہوگی. ڈالے پلیٹوں کا چمچوں کا یہ چمچے کام خراب کرتے ہیں تو بڑی خاموشی کے ساتھ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہوئے یہ چیزیں آپ رکھیں اور دعا کے بعد ہی لنگر شروع ہوگا. تو یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی دعا میں ادھر رخ ادھر قبلے کی طرف کر لینا. جب کھانا کھائیں گے تو اس وقت جو ہے اس صفوں کے مطابق بن جانا. انہیں کہیں تاکہ ادب کا جو ہے دعا کے جو آداب ہیں ان کا آپ شہزاد صاحب باہر تشریف رکھتے ہیں وہ خیال رکھیں قبلے کی طرف رخ کر لیں تو زیادہ اچھا ہے. نہ جگہ ہو یا کوئی صورت ہو تو بولیدہ مسئلہ ہے. تو سے ایمان افروز بیان سنا حضرات اولیاء اکرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور سب نے اپنے والد گرامی محترم الحاج محمد زمان صاحب مرحوم مغفور کے ختم شریف کے سلسلہ میں یہ اہتمام کیا. ان کے دیگر احباب نے اللہ قبول فرمائے. حاجی صاحب کے درجات بلند فرمائے. انہیں بھی پیارے غیر میں ہیں اللہ صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے. اور جو حاضر ہوئے ہیں اللہ سب کی حاضری ذکر رسول کا صدقہ اور میلاد رسول کا صدقہ اولیاء کرام کا صدقہ ایسے قبول فرمائے. مدینہ منورہ حاضری لگ جائے. تو آپ ساتھ ہی اگر کسی نے کوئی نفل پڑھے ہوئے اگر علیحدہ پڑھے ہوئے تہجد کے اشراق چاشت توابین کے نفل وضو کے نفل مسجد کے نفل قضاء حاجات کے نفل توبہ کے شکرانے کے نفل ان میں سے شامل کریں تو بہت اچھا. نہیں تو جو نمازوں کے ساتھ پڑھتے ہیں یہ بھی دعا میں شامل کر سکتے ہیں. اگر کسی نے کوئی نفلی روزہ رکھا ہو تو وہ اگر شامل کریں گے اور زیادہ برکت ہو جائے گی. جہاں یہ الحاج محمد زمان صاحب مرحوم مغفور کے لیے ختم شریف ہے وہاں ان دنوں میں کافی سارے اولیاء کرام کے آراس مبارک ہیں ماقبل اور مابعد. آج اکرم دن حضرت حجت الاسلام امام حامد رضا خان قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے جی. تو انہیں بھی سال ثواب کریں گے. اور حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا مولانا فرما رہے تھے جیسا آپ جانتے ہیں 40واں ہے انہیں بھی سال ثواب کریں گے. اور پھر ایک عظیم ہستی کا دن کل ایک حوالے سے اور پرسوں دوسرے حوالے سے دن آ رہا ہے. بھلا وہ کون ہے تاکہ یاد رکھیں کوئی امتحان میں نہیں ڈالنا. کل 4 تاریخ کو
غازی ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا کردار ادا کیا محبت رسول سے سرشار ہو کر ایک واصل ایک جنمی کو کتے کو جنم رسید کیا. جی یہ بھی ہے، یہ ان کا کارنامہ ہے. اللہ قبول فرمائے اور گستاخوں سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بچائے. اور پرسوں چاند کے حساب سے ان کا دن آ رہا ہے، پرسوں چاند کے حساب سے 20 کو، آج 18 ہے، تو اس دن بھی دعائیں مانگے اپنے گھروں میں، اس عاشق رسول کو اصالہ ثواب کریں، دیگر اپنے جو فوت شدگاہ ہیں انہیں، دیگر اہل اسلام کو، تو یہ حاضری لگ سکتی ہے. اب وقت نہیں، میں 3 جگہ پروگرام تھے. ایک تو ہمارا ماہانہ پروگرام تھا نا، شاید ان علماء کرام کو یاد ہی ہوگا، حفاظ کرام کو، عاشقان رسول کو، یا بھول جاتے ہیں کبھی. ماہانہ شاہ صاحب دعا فرمائیں گے اللہ اس کی برکات سے، وہی گستاخ رسول کیس یہاں چلا تھا، آپ کے علم میں ہوگا شاید جی. تو اس وقت ہمارا پروگرام ہوتا تھا، چند علماء کرام، پروفیسر ذات، وکلاء اور عاشقان رسول. میں نے کہا کہ اجلاس کی بجائے اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور آپ کے میلاد شریف کے عنوان کے ساتھ حضور کے والدین کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطب کیا، چونکہ اس گستاخ رسول نے حضور کے والدین کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بڑی عرض افزائی کی، تو مجھے تکلیف ہوئی. تو ہم اپنے ولیوں کے عرس مناتے ہیں، اپنے والدین کے دن، لیکن جن کے صدقے نبی پاک ملے ہوں وہ نہ یاد رکھے رہے. تو وہ تیسرا عنوان یہ. چوتھا عنوان جن اولیاء کرام کے دن برابر ہوں، قریبی دن ہوں، اقرب دن ہوں، ان کے آراس ہوتے ہیں. تو اس کے بعد یہ ہمارے ہاں جامعہ مسجد مدینہ میں، اس کے بعد عوامی صاحب کے بھائی صاحب کو تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کل شیف تھا. اس کے بعد 41واں F2 تھا چودھری معروف مرحوم کا. تو چھوٹی چھوٹی حاضری لگوا کر الحمدللہ جو آپ شہزاد صاحب نے پابند کیا، تو الحمدللہ ہم سے اجازت ہوئی، یہاں حاضری ہوگی، اللہ قبول فرمائے. میں ایک بات جن کا قریبی دن ہے، اقرب دن ہے، کل دن تھا حجت الاسلام امام حامد رضا قادری رضوی رضی اللہ حضرت کے بڑے صاحبزادے. علماء کرام تو جانتے ہیں، آپ بھی یاد رکھیں، ان کا شام کو گھر آج دعا بھی مانگیں. تحریک پاکستان میں انہوں نے بڑا نمایاں کردار ادا کیا ہے. آپ پڑھتے رہیں گے، یہ وقت بڑا قیمتی ہے. لنگر شریف کے بعد اس کے بعد جماعت کتنے بجے ہوتی ہے؟ اس سے پہلے انشاءاللہ لنگر بھی تقسیم ہو جائے گا. تو یہ تو 1:30 بجے، یہ 1 بجے دعا کا کہا تھا، تو آج بروقت پروگرام اختتام پذیر ہوا. یہ بڑا اچھا سارے کام تاکہ نماز پڑھ کر جائیں. یہ نہیں کہ لنگر لے کر جو روحانی لنگر ہے، غذا ہے، نماز ہے، اس سے معروف نہ کوئی رہے. ٹھیک ہے نہیں، ایسے محفل میں باوضو ہو کر آیا جائے، پڑھتے رہے، اور آخر میں جو کوئی ہو سکے دعا میں. تو حجت الاسلام نے تحریک پاکستان میں بڑا نمایاں کردار ادا کیا. میں سمجھتا ہوں ان کا عرس بھی ہو جائے تاکہ یہ اصالہ ثواب کے ساتھ محفل میلاد بھی ہوگی، اور محفل میلاد کے ساتھ محفل آراس مبارکہ کہہ رہے ہیں، عرس بھی ہے ایک کا اور دوسرے بھی ایام ہیں برابر. تو انہوں نے تحریک پاکستان میں بڑا نمایاں کردار ادا کیا. آل انڈیا سنی بنارس کانفرنس میں دیگر حضرات علماء اہل سنت کے علاوہ اور مشائخ کرام کے علاوہ آپ کا بڑا کردار تھا. تو میں یہ عرض کروں گا، دعا فرمائیں ان کے صدقے اللہ پاکستان کی خیر فرمائے. یہ اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے، اس کے لیے دعا فرمائیں اللہ غیروں کی شر سے اسے بچائے. غیر گھسے ہوئے ہیں اس میں، اور ہماری بارڈروں کی صورتحال بھی بڑی عجیب صورت ہے. تو ان پاکوں کے صدقے دعا فرمائے اللہ ان کے شر سے مسلمانوں کو، اسلام کو، پاکستان کو محفوظ رکھے. جی یہ خاص موقع آتے ہیں، یہ دعوتیں فکر دیتے ہیں. تو یہ اس لیے میں چونکہ دن برابر آ گیا ہے. دوسرا قادیانی فرقہ جو غیروں کی شہ پر جو ہے پیدا کیا گیا، اور پہلے راہ ہموار کرنے کے لیے کچھ فرقوں کو استعمال کیا. انہوں نے کہا کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے، خاتم محمدی میں کوئی فرق نہیں، معاذ اللہ. تو اس وقت سب سے پہلے جنہوں نے اس فتنہ کی سرکوبی کے لیے کردار ادا کیا، حضرت علامہ حجت الاسلام. آپ نے کتاب لکھی الصارم الربانی علی اسراف قادیانی. جی یہ ان کے صدقے دعا فرمائیں ان فتنوں سے اللہ. ہاں تو یہ آپ دعا فرمائیں گے، ٹھیک ہے نا جی. تو جنہوں نے جو پڑھا ہے مل کر لے. آمین. الحمدللہ رب العالمین. رسول کریم اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. مالک الملک جو کچھ قرآن شریف پڑھے گے مولانا نے بتایا 16 قرآن
تو اس میں ختم غوثیہ، ختم مجدیہ بھی شامل کرتے ہیں، کچھ اوراد و وظائف ہیں، کوئی نوافل وغیرہ. تو پھر میں نے اپنی بارگاہ میں جو یہ لنگر کا اہتمام کیا گیا، ان سب چیزوں کو بارگاہ تسمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول و منظور فرما کر، ان کے ثواب میں اضافہ مضافہ فرما کر، حضور پر نور شافی و منشور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اضافہ مضافہ. آپ ہی کے وسیلہ جلہ سے حضرات انبیاء کرام علی نبینا علیہ السلام، حضرات اہل بیت رضوان، حضرات صحابہ کرام، صحابیات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، خصوصاً سرکار کے والدین کریمین رضی اللہ عنہم، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ازواج مطہرات خصوصاً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اولاد پاک خصوصاً خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی والد، حضرات حسنین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پیش کرتے ہوئے تمام شہداء اسلام، شہداء بدر و حنین، رضوان تبوک، شہداء کربلا، بیماری کربلا، سیر علی کربلا رضوان اللہ تعالیٰ، تمام تابعین کرام، تابعین کرام، تابعات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وعلیہن اجمعین، خصوصاً خیر و تابعین سیدنا ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ائمہ کرام خصوصاً امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، تمام سلاسل کے اولیاء کرام، سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ، تمام دیگر بزرگان دین جن کے ان دنوں میں یام مثال ہیں، چند کے اسماء گرامی لیے انہیں بطور خاص سال ثواب کرتے ہیں. علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ختم 40واں ہے، 40واں ہے، انہیں بھی اور خاص کر کے محترم الحاج محمد زمان صاحب مرحوم مغفور جن کی خاطر یہ تمام کیا، انہیں یہ تحفہ پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. حاضرین محفل کے ساتھ تعلق رکھنے والے جو فوت ہوئے اس بستی میں، گرد و نواح میں، حضور کی امت کے وہ لوگ جن کا کوئی پیچھے ثواب پہنچانے والا نہیں، جو لوگ دریاؤں میں، جنگلوں میں، سمندروں میں فوت ہوئے ہیں، یا اللہ جن کا کوئی پیچھے ثواب پہنچانے والا نہیں، خاص کر کے یا مدعقیدہ ہو گئے ہیں یا غافل ہو گئے ہیں، انہیں بھی یہ تحفہ پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. اللہ جن احباب نے یہ اہتمام کیا قبول فرما. یا اللہ جن کے لیے اہتمام کیا ان کی قبروں کو منور فرما دے. یا اللہ جو حاضر ہوئے ہیں سب کے پچھلے گناہ معاف فرما دے، آئندہ بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جن بزرگوں کے دن ہیں ان کے صدقے پاکستان کی خیر اور حفاظت فرما، اسے نبی پاک کے نظام کا گوارا بنا دے. دشمنان اسلام اور پاکستان کے شر سے اس ملک کو اور ملک والوں کو محفوظ فرما. مقبوضہ کشمیر فلسطین کے مسلمانوں کو جلد آزادی عطا فرما. کرونا کی یہ نحوست لعنت جو یہودیوں نے ایک سازش کر رکھی ہے، شروع کر رکھی ہے، اس کے شر سے عالم اسلام کو محفوظ فرما. مقامات مقدسہ کو ان کے شر سے محفوظ فرما. وہاں جو انہوں نے فرقہ پیدا کیا تھا، اب انہیں پتہ چل گیا ہے کہ وہ گستاخ ہیں جی، اور وہ شر پھیلانے والے ہیں، ان کے شر سے حرمین شریفین کو محفوظ فرما دے. اللہ سب حاضرین کی اور جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا ہے، جو دیگر گردین صاحب دیگر احباب کی جو پردیس میں دیار غیر میں ہیں، سب کی نیک حاجات پوری فرما. جب آخری وقت ہو زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو، سرکار کی زیارت کا شرف نصیب ہو، سارے آمین کہہ دیں. آخر میں ایک دفعہ دروشی پھر پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ برحمتک. سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ بالکل مسجد کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے لنگر شریف تناول